إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبونون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواه البخاري في صحيح. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اسلامی بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے قرآن عزیز کے سورہ ابراہیم کی ایک آیت کریمہ، اس کے بعد رسول کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے، جس سے آج کے اس جمعہ کے خطبے میں جو میرا موضوع بنتا ہے وہ یہ ہے اللہ کے شکر کی اہمیت اور اس کے فوائد. یعنی ہم اور آپ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں گے اس کی دی ہوئی نعمتوں کی بنیاد پر، اس کی دی ہوئی نعمتوں کے استعمال پر، تو اللہ رب العالمین ہمیں کیا اجر دے گا، ہمیں کیا عطا فرمائے گا. اور اگر اللہ رب العالمین کی ان نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد ہم نے اس کی نافرمانی کر دیا، اس کو بھلا دیا، تو اس کا نقصان ہمارے لیے کیا ہوگا. اللہ رب العالمین نے قرآن عزیز کی سورہ ابراہیم کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جبکہ تم سب کے رب نے لوگوں کو بتا دیا، آگاہ کر دیا، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ،
اگر تم میرے شکر گزار بندے بن کر کے رہے تو میں تمہیں بڑھاؤں گا، اضافہ کروں گا۔ کس چیز میں اضافہ کروں گا؟ اللہ رب العالمین تم سب کے وقار میں، بلندی میں، رفعت میں، شہرت میں، مال میں، اولاد میں، عزت میں، وقار میں، ہر طریقے سے اللہ رب العالمین تمہیں بلندی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین زیادتی کرے گا، اضافہ کرے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کیا، میری نعمتوں کو بھلا دیا، میری نعمتوں کی ناقدری کی، ان عذابی لشدید، تو جان لو میرا شبہ، میرا عذاب بہت زیادہ سخت ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہم سب کے اوپر کتنی زیادہ ہیں۔ ویسے تو قرآن مجید کہتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میرے بندوں میری نعمتیں تم سب کے اوپر اتنی زیادہ ہیں، اتنی زیادہ ہیں، تم اسے شمار کرنا چاہو گے، تم اسے گننا چاہو گے تو اسے شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ لیکن اللہ رب العالمین کی چند نعمتیں جس کو صبح سے لے کر کے ابھی تک ہم لوگوں نے استعمال کیا ہے، اللہ کی جو انعامات کی بارش ہمارے اوپر ہوئی ہے، اللہ کے جو احسانات ہمارے اوپر ہوئے ہیں، ایک سرسری جائزہ ہم لے لیتے ہیں تاکہ آنے والی بات ہمارے لیے کہنے میں آسان ہو جائے اور آپ کو سمجھنے میں آسان ہو جائے۔ سب سے بڑی بات، اللہ رب العالمین نے ہم کو ایمان والا بنایا ہے۔ ایمان سے بڑھ کر کے، اسلام سے بڑھ کر کے دنیا کی کوئی دولت نہیں ہے، اس سے زیادہ کسی چیز کی اہمیت نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جس رسول کا امتی بنایا ہے، یہ رسول رحمت ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، ساری دنیا کے لیے یہ رحمت بنا کر کے بھیجے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ غور کیا جائے کہ ان تمام نعمتوں کے بعد نیند یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جہاں پر آدمی جب سو جاتا ہے، نیند کے آغوش میں چلا جاتا ہے، تو گویا کہ اس کی وفات ہو جاتی ہے، وہ مر جاتا ہے۔ قرآن و حدیث اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ نیند ایک موت ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کسی کو نیند سے نہ اٹھائے تو کوئی دنیا کی طاقت اسے نیند سے نہیں اٹھا سکتی۔ اللہ رب العالمین اگر کسی کو جگائے نہ تو دنیا کی کوئی طاقت اسے جگا نہیں سکتی۔ ہم لوگ رات میں سو گئے، اللہ تعالیٰ نے نیند کی بنیاد پر ہماری تھکاوٹ کو، ہماری ٹینشن کو، ہماری پریشانیوں کو اللہ رب العالمین نے دور کر دیا، اور اس کے بعد صبح کو ہم تر و تازہ ہو کر کے اللہ رب العالمین کے فضل سے اٹھتے ہیں۔ وہ دعا جو سونے سے پہلے پڑھی جاتی ہے اور سو کر اٹھنے کے بعد پڑھی جاتی ہے، آپ غور کر لیں اس کے ترجمے پر تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نیند کیسے موت ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی نعمت اور کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو نیند سے بیدار کیا ہے۔ کیا دعا ہے؟ یہ بچپن میں بچوں کو سکھائی جاتی ہے، دیگر ذکر و اذکار کے ساتھ یہ دعا پڑھی جائے۔ جب بستر پہ لیٹا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دعا کی تعلیم دی ہے؟ سب سے پہلے یہ دعا پڑھی جاتی ہے، چھوٹی دعا، اللہم بسمک اموت و احیا۔ کیا مطلب؟ اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں اور تیرے نام سے زندہ ہوں گا، اللہم بسمک اموت و احیا۔ اور جب بندہ سو کر کے اٹھتا ہے، نیند سے بیدار ہوتا ہے، تو کون سی دعا پڑھتا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اللہ تمام تعریف تیرے لیے ہے کہ تو نے ہم کو نیند کے بعد یعنی موت کے بعد ہم کو زندگی عطا فرمائی، والیہ النشور، اور سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین ہی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ میرے بھائیو، دونوں دعاؤں کا یہ ترجمہ مفہوم یہ بتاتا ہے کہ ہم جب نیند میں گئے تھے، گویا کہ ہم موت کے منہ میں چلے گئے تھے، ہم موت کے
العالمین ہمیں نہیں اٹھاتا تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں اٹھا سکتی اور نہ ہم اٹھ سکتے تھے. یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے. ہم اٹھے حسب توفیق، ہم نے فجر کی نماز کو ادا کیا، اللہ نے پیروں میں ہاتھوں میں قوت عطا فرمائی، ہم مسجد چل کر کے آئے. نماز کی ادائیگی کے بعد ہم گئے اپنے گھر پہ، اپنے دوستوں سے ملے، اپنے بیوی بچوں سے ملے، ناشتہ کیا. اللہ تعالیٰ نے سورج نکالا، اس کی روشنی اور گرمی سے ہم نے فائدہ اٹھایا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ فضا ہم کو عطا فرمائی. اللہ کی اس فضا کے اندر ہم نے سانس لیا، اور اب الحمدللہ اپنے پیروں کو اللہ کی دی ہوئی طاقت کی بنیاد پر چلا، اور چلا کر کے اس مسجد میں حاضر ہوئے، اور اللہ کے فضل سے جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے ہم لوگ حاضر ہو گئے. میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین کی معمولی نعمتیں ہیں. یہ تمام نعمتیں جو میں نے آپ کو گنائی ہیں دنیا کے کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، دنیا میں کسی انسان کی طاقت نہیں ہے کہ یہ نعمتیں، یہ احسانات کسی بندے کو دے. یہ طاقت اگر کسی کے پاس ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس طاقت ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے پاس طاقت نہیں ہے. لیکن ان تمام چیزوں کے پانے کے بعد کیا ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر کا مطلب اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. میرے بھائیوں، الحمدللہ یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بمبئی کی سرزمین میں لا کر کے بسایا ہے. یہ بمبئی انٹرنیشنل شہر ہے جس کی سڑکیں اچھی ہیں، جہاں پر 24 گھنٹہ لائٹ پانی کا انتظام ہے. یہ دیکھو مسجد میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ پنکھا چل رہا ہے، ضرورت پڑی تو اے سی کا انتظام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس شہر میں بسا کر کے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے، بہت بڑا انعام کیا ہے. اور الحمدللہ اپنی قسمت کے حساب سے اللہ رب العالمین نے کسی کو دکان والا بنایا، کسی کو مکان والا بنایا، کسی کو دونوں اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا، کسی کو اللہ نے گاڑی عطا فرمائی، کسی کو اللہ تعالیٰ نے روم عطا فرمایا. بہرحال اپنی قسمت کے حساب سے ہر کوئی کماتا ہے، اور ہر کوئی اپنا پیٹ پالتا ہے، اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے. لیکن مجھے یہ بتایا جائے، مجھے شکایت ہے اور مجھے کہنے دیا جائے کہ کبھی زہر بھی دیتا ہے کالے تریاقی. ہمیں اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں، ہم میں سے اکثر جو لوگ جمعہ کی نماز میں آج حاضر ہیں، اگر میں یہ کہہ دوں تو شاید یہ بات غلط نہ ہو کہ ہم میں سے 80% لوگ فجر کی نماز میں حاضر نہیں ہوتے، نہیں پڑھتے فجر کی نماز. کیا اللہ رب العالمین کی ناشکری نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ تم سب لوگ میرے اوپر درود پڑھا کرو. تم سب کا درود ہم تک پہنچایا جاتا ہے کہ ہم لوگ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرو، جو 15ویں پارے کی ایک بڑی سورہ ہے. آنے والے ہفتے تک یہ سورہ تمہارے لیے نور کا کام دے گی، روشنی کا کام دے گی. یعنی جو کام کرو گے اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق کرو گے. کیا ہم لوگ اس کام کو انجام دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کو پانے کے بعد؟ اور بزرگوں اور بھائیوں، آج شکایتیں تو بہت زیادہ ہیں، اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر نہیں ہیں. ہم چاروں طرف سے پریشان ہیں، ہم چاروں طرف سے پریشانیوں سے گھرے ہوئے جا رہے ہیں. آج مالی مسائل ہیں، آج دھندے کے مسائل ہیں، آج کاروبار کے مسائل ہیں، آج رشتے ناطے کے مسائل ہیں، آج بہت سارے مسائل ہیں. لیکن میرے بھائیوں، یہ تو بتاؤ اور ہمیں یہ تو بتایا جائے، کیا کبھی فجر کی نماز سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے ہم اٹھ کر کے بیدار
بیدار ہو کر کے اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے محرومین کے لیے، اپنے کنبہ قبیلے کے لیے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے صحیح رشتے کے لیے، اپنے بچوں کی تعلیمی ترقی کے لیے، اپنے بچوں کی معاشی ترقی کے لیے کبھی اٹھ کر کے ہم اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں؟ اگر اٹھتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں تو عادت بنائیے، عادت بنائیے۔ آج یہ سونے کا وقت نہیں، جاگنے کا وقت ہے۔ خود اپنی فکر کرنا تھا، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے تذکرے ہیں آسمانوں میں۔ ایک وہ وقت ہوتا ہے فجر کی نماز سے پہلے جب سورج لیل رات کا تیسرا حصہ آتا ہے، اللہ رب العالمین سمائے دنیا پر، دنیاوی آسمان پر آ کر کے اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا وہ مجھ سے مانگے میں اسے دے دوں، ہے کوئی مجھ سے فریاد کرنے والا فریاد کرے کہ میں اس کی فریاد سن لوں، ہے کوئی مجھ سے استغفار کرنے والا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا اپنے گناہوں کی معافی مانگے میں اس کے گناہوں کو معاف کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے۔ پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والد کی دعا قبول ہوتی ہے، اور بعض حدیثوں کی روشنی میں والدین کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر ایک باپ ایک ماں قبولیت کے اوقات میں رات کے تہائی حصے میں اٹھ کر کے یا دیگر قبولیت کے اوقات میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے لو لگاتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اٹھنے کی عادت نہیں بناتے، شکایتیں صرف کرتے ہیں، ہم اللہ رب العالمین سے لو نہیں لگاتے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح معنوں میں شکریہ نہیں ادا کرتے، اپنے لیے ہم دعا نہیں کر پاتے، اپنے بچوں کے لیے دعا نہیں کر پاتے، تو پریشانی، عاجزی، اظہار کیا معنی رکھتا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نمبر پر دعوت المسافر، مسافر کی دعا اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے۔ اس میں سہل پہلے نمبر پہ جو بتایا گیا کہ ایک والد، ایک باپ اپنے بچوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی بنیاد پر ہم پیچھے ہیں، ہم بچوں پیش میں پڑے ہوئے ہیں۔ صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا جو شکریہ ادا ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرے بندے بن کر کے رہو گے، شکر گزاری کرنے والے بندے بن کر کے رہو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں بڑھاؤں گا۔ تمہاری کبھی تجارت ڈھیلی نہیں ہوگی، تمہارا کاروبار کم نہیں ہوگا، ہر طریقے سے تم ترقی کرو گے، تمہاری عزت و وقار داؤں پر نہیں لگے گی، تمہاری عزت و وقار پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا، تمہاری شہرت کو اور تمہاری عزت کو کوئی کم نہیں کر سکتا۔ لا ازیدنکم، اللہ فرماتے ہیں میں ضرور بڑھاؤں گا، لا ازیدنکم ولئن کفرتم، اور اگر تم نے میری نعمتوں کو پانے کے بعد ناشکری کی، ان عذابی لشدید، تو یہ جان لو میرا عذاب بہت زیادہ سخت ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے قوموں کو جو عروج عطا فرمایا، قرآن مجید میں کئی قومیں ایسی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے، ان کو عروج عطا فرمایا، ترقی عطا فرمایا، پھلتے رہے، پھولتے رہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہے، لیکن جب انہوں نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی، اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کو انہوں نے چھوڑ دیا، تو قرآن و حدیث بتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں انہیں غائب کر دیا، ختم کر دیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ رب العالمین نے اس قوم کو، جو قوم اللہ رب العالمین کی ناشکری بن جاتی ہے، لہذا قوم مسلم کی بھلائی، قوم مسلم کی ترقی، قوم مسلم کا عروج اسی میں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی صحیح اور شکر گزاری کرے، اللہ رب العالمین اسے عزت سے سرفراز کروائے گا۔ میرے بزرگ اور بھائیوں، قرآن عزیز میں ایک سورہ ہے، سورہ سبا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا کے اندر قوم سبا کا تذکرہ کیا ہے۔
قوم سبا اللہ نے فرمایا لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فعارضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم ذواتي أكل خمط والشيء من سدر قليل. اے لوگوں، اے دنیا کے سارے لوگوں، قوم سبا میں تمہارے لیے نشانی ہے، عبرت ہے، نصیحت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنتان عن یمین و شمال، میں نے قوم سبا کو جو رہنے کی جگہ، جو ان کو محلے وقوع، جو ایریا ہم نے ان کو عطا فرمایا تھا وہ انتہائی اچھا تھا. پہاڑوں میں، علاقوں میں رہنے والی وہ قوم تھی اور ہم نے ان کے دونوں طرف باغ عطا فرمائے تھے. مفسرین لکھتے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر جیسا جلیل القدر محدث لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو باغ قوم سبا کو عطا فرمایا تھا، یہ باغ اتنا زیادہ پھلدار تھا، اتنا زیادہ پھلدار تھا کہ اگر ایک شخص اپنی ٹوکری کو رکھ کر کے اس باغ سے گزرتا تھا، اس باغ میں داخل ہوتا تھا تو اسے پھلوں کو توڑنا نہیں پڑتا تھا. باغ سے پھل ٹوٹ ٹوٹ کر کے، گر کر کے، جب تک وہ اس باغ کو پار کرتا تھا وہ مرد یا وہ عورت، اس کی ٹوکری پھلوں سے بھر جایا کرتی تھی. وہ عظیم الشان باغ، بے مثال باغ اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کو عطا فرمایا تھا. ان کے باغوں میں حشرات الارض نہیں تھے، کیڑے مکوڑے نہیں تھے، بھینی بھینی خوشبو ان کے باغوں سے آیا کرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ. اے قوم سبا کے لوگوں، اے قوم سبا، ایک کام کرو، کلوا من رزق ربکم. اللہ تعالیٰ نے یہ بے مثال باغ تمہیں عطا فرمایا ہے، اللہ رب العالمین کی روزیاں کھاؤ. واشکروا لہ، لیکن اللہ رب العالمین کا شکر گزار بن کر کے رہنا، اللہ کا شکریہ ادا کرنا. بلدۃ طیبہ ورب غفور، قرآن مجید نے اسے بلدہ طیبہ کہا ہے. پاکیزہ شہر اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرمایا. تمہارا محل وقوع بڑا اچھا ہے، تمہارے رہنے کی بستی بہت اچھی ہے. اور رب الغفور، اور جتنی زیادہ اچھی تمہاری بستی ہے اس سے زیادہ بخشنے والا، معاف کرنے والا رب ہے. معمولی غلطیاں کرو گے اللہ معاف کر دے گا، وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے. وہ تو پکڑ کب کرتا ہے جب آدمی آخری حد کو پہنچ جاتا ہے تب وہ پکڑ کرتا ہے، نہیں تو وہ مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے. اللہ رب العالمین بہت ہی زیادہ بخشنے والا ہے. اس کی روزیاں کھاؤ، یہ بہترین اور پاکیزہ شاہ بہترین روزی تمہیں ملی. فعارضوا، اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کو جن نعمتوں سے مالا مال کیا تھا، اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کو انہوں نے جھٹلا دیا، انکار کر دیا. فارسلنا علیہم سیل العرم، اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے اوپر پانی کا عذاب، بند کا عذاب، بند ٹوٹ گئے، پانی کا عذاب ہم نے ان کے اوپر بھیجا. وبدلناہم بجنتیہم ذواتي أكل خمط وشيء من سدر قلیل، جہاں اتنے بہترین باغ تھا، بہترین پھل ان کو لگا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کے باغ کو جھاؤ کے درختوں سے اور بیل کے درختوں سے ہم نے ان کو تبدیل کر دیا. ان کا وہ باغ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، ختم ہو گیا. اس کی جگہ بے مزہ پھل آ گئے، بے مزہ بیکار درخت آ گئے. یہ اللہ رب العالمین نے قوم سبا کے ساتھ کیا. کیوں؟ جب اس قوم نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر دی، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ رب العالمین کے احسانات کو انہوں نے بھلا دیا، تو اللہ رب العالمین نے اس قوم کے ساتھ ایسا کیا. میرے بھائیوں، ہمارے اوپر اللہ رب العالمین کے بہت سارے احسانات ہیں، بہت سارے احسانات ہیں. میں نے جو حدیث پڑھی تھی خطبہ مسنونہ کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کے بیان کرنے والے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، نعمتان مغبونون فیہما کثیر من الناس، اللہ کی دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان دو نعمتوں کو پانے کے بعد اکثریت غافل ہو جاتی ہے، اکثر لوگ غافل ہو جاتے ہیں.
پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصحہ، تندرستی۔ میرے بھائیو، تندرستی 1000 نعمت ہے۔ اگر کسی کو اپنی تندرستی کی نعمت کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہے تو شہر کے بڑے ہاسپٹل میں چلا جائے، دیکھیں کتنے قسم کے مریض وہاں تڑپ رہے ہیں، کرا رہے ہیں، شفا کی دعائیں ہو رہی ہیں، شفا کی دعائیں کر رہے ہیں۔ کوئی ان کے اوپر ہونے والا نہیں، کوئی ان کو شفا دینے والا نہیں، شفا دینے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ سینکڑوں قسم کے مریض وہاں آپ کو ملیں گے، تو پتہ چلے گا کہ صحت کی اہمیت کیا ہے، صحت کی قیمت کیا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ نے تندرستی دی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، نمازیں پڑھ لو، قرآن شریف کی تلاوت کر لو۔ روپیہ کمانا کسی عبادت کے سرکم سے نہیں ہے، حلال طریقے سے جمانے کی عمر ہے۔ کوشش کرو، دعا کرو، کوشش کرو، خوب اچھی طریقے سے روپے پیسے کما لو، اس لیے کہ جب یہ جوانی ڈھل جائے گی، یہ صحت چلی جائے گی، یہ تندرستی ختم ہو جائے گی، تو کوئی کام کرنے کو سوچو گے کہ یہ کام ہو جائے تو وہ کام نہیں ہوگا۔ تندرستی 1000 نعمت ہے۔ موقع نہیں ہے تو حدیثیں پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تندرستی کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے۔ جب بیماری لگ جائے گی تو تندرستی کی اہمیت تمہیں سمجھ میں آئے گا۔ والفراغ، دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالی اوقات۔ کہا جاتا ہے بمبئی شہر میں بڑا خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو خالی وقت مل گیا۔ یہاں تو بچے سے لے کر کے بوڑھے تک بزی رہتے ہیں۔ بچے ہیں، ان کو مسجد جانا ہے، اسکول جانا ہے، ہوم ورک کرنا ہے، ساری چیزیں کرنی ہے، ضرورت پڑے تو ٹیوشن بھی جانا ہے۔ ایک بچہ صبح سے لے کر کے شام تک اپنی پڑھائی میں بزی ہے، اپنی تعلیم کے اندر مشغول ہے۔ ایک بڑا آدمی ہے، دن رات گھر کے ٹینشن میں لگا رہتا ہے، فلاں چیز کہاں سے آئے گا، فلاں چیز کہاں سے آئے گی، فلاں انتظام کیسا ہوگا، فلاں کے شادی بیاہ کا مسئلہ ہے، فلاں کی ضروریات کا مسئلہ ہے۔ ایک ادھیڑ عمر کا آدمی یا جوان شخص ہے، صبح کو سوچتا ہے کاروبار کرنا ہے، اپنی عافیت جانا ہے، وہ دن رات بزی رہتا ہے، اور اس کے بعد شام کو جب وہ فرصت ملتی ہے تو اپنے گھر پہ آتا ہے۔ ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو فراغت عطا فرمائی ہے، خالی اوقات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی نعمت جانو، اس کو غنیمت جانو۔ ایسا نہیں یہ خالی وقت چوراہوں میں بیٹھ کر کے موبائل چلانے کا نہیں ہے، یہ خالی وقت بلا وجہ موبائل پہ مختلف گیم کھیل کر کے گناہ کما کر کے ٹائم پاس کرنے کا دور نہیں ہے، یہ بلا وجہ چیٹنگ کرنے کا دور نہیں ہے، یہ سیلونوں میں بیٹھ کر کے مسلم نوجوان کا، مسلم شخص کا اللہ ماشاء اللہ اپنے بالوں کو سیٹنگ اور بالوں کے پیچ و خم کو سنوارنے کا وقت نہیں ہے، یہ وقت جاگنے کا وقت ہے، اللہ کی نعمت کی شکر گزاری کا وقت ہے۔ یہ کرو گے تو بھلائی میں کرو گے۔ اسلام تعمیر چاہتا ہے، اسلام قوت چاہتا ہے، اسلام قوم کی بھلائی چاہتا ہے، اسلام اپنے آپ کے شخص کی بھلائی چاہتا ہے، اسلام اچھی راہ پر چلنا اور چلانا سکھاتا ہے، بیکار راہ سے لوگوں کو بچنے کی تنقید کرتا ہے۔ میرے بزرگوں بھائیوں، آخر میں چند منٹ ایک حدیث سناتا ہوں، آپ نے بارہ سنا ہوگا، لیکن آج اللہ کی نعمت، اس کی آزمائش، اللہ کی نعمتوں کے شکریہ کی بنیاد پر وہ حدیث سناتا ہوں، جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کتاب الزہد کے اندر نقل کیا ہے، کہیں کتاب الانبیاء کے اندر نقل کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا واقعہ ہمارے سامنے بیان کیا۔ ان میں سے ابرس ابرا، ایک آدمی وہ تھا جس کو برس کی بیماری تھی، ایک آدمی وہ تھا جو گنجا تھا، اس کے سر پہ بال نہیں اٹھتے تھے، ایک آدمی وہ تھا جو آنکھ کا اندھا تھا۔ اللہ رب العالمین نے تینوں کو آزمانا چاہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا،
فرشتہ سب سے پہلے اس آدمی کے پاس جاتا ہے جس کو برس کی بیماری تھی اور اس سے سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ بھائی تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا میں سب سے پہلے نمبر پہ یہ چاہتا ہوں کہ میرا یہ مرض، میری یہ بیماری دور ہو جائے جس میں میں مبتلا ہوں۔ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، مجھ سے دل کھاتے ہیں۔ فرشتے نے اللہ سے دعا کیا، ہاتھ پھیر دیا، اس کی وہ بیماری دور ہو گئی اور اس سے کہا ای المال احب الیک، دنیا میں کون سا مال تجھے زیادہ پسند ہے؟ مال کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں اونٹنی چاہتا ہوں، مجھے اونٹنی بہت زیادہ پسند ہے۔ فرشتے نے اس کو ایک اونٹنی دیا، دینے کے بعد برکت کی دعا فرمائی، چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اونٹنی سے اتنا زیادہ اس کو برکت دیا، اتنا زیادہ برکت دیا کہ پوری چراگاہ، پوری وادی اونٹ اور اونٹنیوں سے بھر گئی۔ یہ فرشتہ دوسرے آدمی کے پاس انسانی شکل میں پہنچتا ہے، کہتا ہے بھائی آپ کو کیا چاہیے؟ وہ کہتا ہے بس میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے سر میں بال اٹھ جائیں۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اس کے سر میں بال اٹھ گئے۔ کہا دنیا میں کون سی چیز تمہیں زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے گائے بہت زیادہ پسند ہے۔ فرشتے نے ایک بقرہ، ایک گائے اس کو دیا اور دینے کے بعد برکت کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بہت زیادہ نوازا، بہت زیادہ نوازا۔ پوری وادی، پوری چراگاہ بچڑوں سے اور گایوں سے بھر گئی۔ کافی اس کو شہرت حاصل ہوئی، اس کا نام حاصل ہوا۔ فرشتہ تیسرے آدمی کے پاس گیا جو آنکھ کا اندھا تھا۔ اس نے کہا آپ کو کیا چاہیے؟ کہا میں دنیا دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ آنکھ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اگر اس میں کوئی تکلیف ہو جائے تو آدمی بے قرار ہو جائے۔ یہی نہیں، پورا بدن اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اتنا بڑا اللہ رب العالمین کا یہ احسان ہے کہ اگر ذرا سا بدن کا کوئی حصہ ڈس بیلنس ہو جائے آدمی پریشان ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھ عطا فرمائی ہے، آنکھ اور ایسے بھی خوبصورت آنکھ کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو پوری دنیا کی تمام مخلوقات میں سب سے اچھی شکل و صورت کا بنایا ہے۔ غور کیجیے، اگر یہ آنکھ کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ پیچھے لگاتا تو شاید خوبصورتی یہ نہ ہوتی جو آج موجود ہے۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اس کی آنکھ آ گئی۔ کہا یہ بتاؤ ای المال احب الیک، دنیا میں کون سا مال تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے بکری بہت زیادہ پسند ہے۔ فرشتے نے اسے بکری دی اور دینے کے بعد برکت کی دعا کی، چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بہت ہی زیادہ مال و برکت سے، بکریوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا کہ پوری وادی، پوری چراگاہ بھر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کو دینے کے بعد کہا جاؤ تینوں کو آزما کر کے آؤ، یہ میری نعمتوں کے پانے کے بعد میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں یا نافرمانی کرتے ہیں۔ فرشتہ پہلے آدمی کے پاس گیا، اس سے کہا بھائی ایسا ہے میں مسافر آدمی ہوں، مجھے ایک اونٹ دے دو، میں پریشان ہوں، آپ کے اس اونٹ پر سوار ہو کر کے میں اس سفر کو طے کروں گا، اس صحرا کو پار کر لوں گا۔ اس نے کہا کہ بھائی میرے پاس تو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس آدمی نے کہا، فرشتے نے کہا میں جانتا ہوں تمہاری حقیقت کیا تھی، تمہاری اوقات کیا تھی اور کب تم دولت مند بنے۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ دولت زمانے سے ہمارے پاس چلی آ رہی ہے، لوگوں کے بہت زیادہ حقوق ہیں، اس کو دینا ہے، اس کو دینا ہے۔ انکار کر دیا، اس آدمی نے نہیں دیا۔ وہ فرشتہ دوسرے آدمی کے پاس پہنچتا ہے، کہا بھائی یہ مسافر ہوں، آپ ایک گائے دے دو، میں اس کا دودھ پیتے ہوئے اس سفر کو طے کروں گا۔ اس نے بھی وہی جواب دیا جو پہلے نے دیا، کہا نہیں میرے پاس دینے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، بہت لوگوں کو دینا ہے۔ اس نے انکار کر دیا۔ تیسرے آدمی کے پاس پہنچا جس کو اس نے بکری سے نوازا تھا، اندھا آدمی تھا۔ اس سے جب کہا کہ بھائی میں مسافر آدمی ہوں، ایک بکری مجھے دے دو، میں اس کا دودھ پیتے ہوئے اپنے اس سفر کو طے کر لوں گا، تو اس آدمی نے کہا کہ بھائی جاؤ، پتہ نہیں کس کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، ان بکریوں میں سے جو بکری تمہیں اچھی ہے اس کو لے لو اور اپنے سفر کو آسان بناؤ۔
اس نے کہا کہ بھائی مجھے تمہاری بکریوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری بکریوں کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنی بکری اپنے پاس رکھو، میں تو اللہ کا فرشتہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، میں تمہیں آزمانے کے لیے آیا تھا، تمہارے دو بھائی اللہ رب العالمین کی آزمائش میں ناکام ہو گئے، تم ایک شخص ہو کہ اللہ رب العالمین کی آزمائش کے اندر کامیاب ہو گئے۔ فتح الباری میں جو صحیح بخاری کی شرح ہے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ اس بات کو بتاتا ہے کہ پہلے دو لوگوں کی نعمتیں زائل ہو گئی، ختم ہو گئی، اس لیے کہ اللہ کی نعمتوں کے پانے کے بعد اللہ کے راستے میں انہوں نے خرچ نہیں کیا، اس مسافر کو انہوں نے نہیں دیا، انہوں نے انکار کر دیا، اس لیے دونوں کی نعمتیں چھن گئی، ختم ہو گئی۔ ایک تیسرا شخص ہے جس کی نعمت کو اللہ رب العالمین نے بہت دنوں تک باقی رکھا۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میرے شکر گزار بندے بن کر کے اس دنیا کے اندر رہو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ تو میں تمہیں بڑھاؤں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے میری نعمتوں کا شکریہ نہیں ادا کیا، ناشکری کی، ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت زیادہ سخت ہے۔ میرے بھائیو، اب مزید وقت نہیں کہ میں کوئی اور حدیث سناؤں، لیکن خطبے کا نچوڑ، خطبے کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب لوگوں کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بمبئی میں گھر دیا، دکان دیا، مکان دیا، اللہ رب العالمین نے گاڑیوں سے نوازا، اللہ رب العالمین نے اچھی فیملی سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے دنیاوی سعادت سے ہم کو نوازا، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس بات کا تہیہ کریں کہ آج کے بعد سے بشری تقاضے کے مطابق تو غلطی ہو سکتی ہے، لیکن فجر کی نماز کو نہیں چھوڑیں گے۔ وعدہ کرو تو خطبے کا کوئی مقصد رہ جاتا ہے، ورنہ بڑے اچھے خطیب، بڑے خطیب آئیں گے، ہمیشہ جمعہ کو جو پورے ہفتے کا نچوڑ ہوتا ہے، خطبہ بڑا اہم ہوتا ہے، جمعہ کا یہ خطبہ وہ بیان کریں گے، چلے جائیں گے، لیکن اگر وہی رفتار جو پہلے تھی وہی ہے تو اس کا کوئی معنی اور کوئی مطلب خطبے کا نہیں رہ جاتا۔ ہم نے کہہ دیا ہم کو ثواب مل گیا، آپ نے سن لیا آپ کو ثواب ملے گا، لیکن عمل کہاں جائے گا؟ عمل کہاں جائے گا؟ اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے، اے سی میں سوتے ہو، پنکھے میں سوتے ہو، جس طریقے سے بھی ہوتے ہو، اٹھ جاؤ، اپنے ملک کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، اپنے آبا اجداد کے لیے، اپنے قوم قبیلے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرو، اپنے اولاد کے لیے، ان کے اچھے رشتے کے لیے، اچھی کمائی کے لیے، ان کی اچھی تعلیمی ترقی کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرو، تب کوئی معنی رہ جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہم کو دی ہیں اگر ہمارے پاس موجود ہے تو ہم اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ بھی کریں۔ یہ آج کے جمعہ کے خطبے کا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ہماری تمام باتوں پر کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔